اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 1 تجوید کی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تجوید کی تعریف کو سمجھنے کے لیے ہم تجوید کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ تجوید کی تعریف آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 1 مخارج حروف، نمبر 2 صفات حروف، نمبر 3 احکام حروف۔ ان 3 چیزوں پر یعنی مخارج حروف، صفات حروف اور احکام حروف پر مکمل تجوید کا انحصار ہے، یعنی مکمل تجوید انہی میں منحصر ہے۔ اگر آپ تجوید کو صحیح معنوں میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں کا سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مخارج حروف سے مراد یعنی حروف کے ادا ہونے کی جگہ، یعنی یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ثا کہاں سے ادا ہوتا ہے، یعنی ثا جو ہے یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے، خا حروف حلقی میں سے ہے، یہ تمام چیزیں مخارج میں آتی ہیں۔ صفات حروف کا تجوید میں بہت اہم کردار ہے۔ اگر بعض حروف ایسے ہیں جن کی اگر صفات کا تعین نہ کیا جائے تو پھر وہ حروف مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے لفظ تا اور تو جن کا مخرج ایک ہے، دونوں ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں لیکن ان کا تعین صفات سے ہوتا ہے۔ اب تا میں صفت استفعال پائی جاتی ہے، یعنی اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اور تو میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اس لیے بعض صفات کا اس حرف میں رعایت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لفظ انعمت، اور اس میں تا میں صفت استفعال ہے، اس کو یعنی باریک پڑھنا ہے۔ اگر اسی تا کو اگر ہم موٹا پڑھیں گے انعمت تو یہ تا کی جگہ پہ تو بن جائے گا، یعنی تے کی جگہ پہ توئے بن جائے گا، تو پھر یہ لفظ تبدیل ہو جائے گا۔ صرف صفت کا آپ نے خیال نہیں رکھا تو اس طرح آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہیں احکام حروف۔ احکام حروف سے مراد یہ ہے کہ آپ نے غنہ کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے، اقلاب کرنا ہے، حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، حروف مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، مدوں کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے، اور اس طرح اشمام کرنا ہے، اقلاب کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ احکام میں آتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ہر حرف کا حکم پڑھیں گے۔ اب ہم تجوید کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ تجوید کا لفظ عربی کے لفظ جودہ سے نکلا ہے۔ جودہ کا مطلب ہے کسی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا، یعنی قرآن پاک میں تجوید کا کردار اتنا اہم ہے کہ اگر آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں تو اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں خوبصورتی پیدا ہوگی، آپ کی تلاوت مزید خوبصورت بنے گی اگر آپ تجوید کی رعایت کرتے ہیں۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح میں تجوید سے مراد حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلی صفات اور ان احکام کی رعایت کرنا جو الفاظ قرآن میں دیگر حروف کے ساتھ مرکب ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس تعریف میں مخارج اور صفات کے بارے میں جو میں نے پہلے بیان کیا اس سے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا اشتباہ احکام کی رعایت کے بارے میں ہے کہ جو دیگر حروف کے ساتھ مرکب ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس تعریف میں یہ ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس نون ساکن یا تنوین ہے، اب یہ ایک چیز ہے، اب اس کے بعد اگر حروف یرملون آتے ہیں، یعنی یہ حروف یرملون کے ساتھ جب تک مرکب نہیں ہوگی تو یہ حکم پیدا نہیں ہوگا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یعنی نون ساکن اور تنوین حروف یرملون کے ساتھ ملتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، یعنی حرف با کے ساتھ نون ساکن یا تنوین مرکب ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کا اقلاب ہوگا۔ اسی طرح دیگر احکام ہیں، انشاءاللہ ان کی وضاحت مکمل طور پہ ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہ جو عربی زبان کو جانتا ہی نہیں ہے،
قرآن کو پڑھنے کے لیے وہ مخارج حروف کو پڑھتا ہے، صفات حروف کو پڑھتا ہے، احکام حروف کو پڑھتا ہے، اتنا وقت جو ہے وہ لگاتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی قراءت میں قواعد تجوید کی رعایت کرنے سے کلام الہی اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے صدر اسلام میں پڑھا و سنا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آیات کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یوں کلام الہی کی تلاوت خوبصورت ہوگی۔ اگر آپ ان قواعد کی رعایت نہیں کریں گے تو گویا آپ قرآن پاک کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس طرح آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں، اگر ہماری زبان ہے اردو، ہم اکثر لفظ ہے قل هو اللہ احد، یہ موٹا قوف ہے، اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اگر ہم اس کی رعایت نہیں کرتے اس کے مخرج کی تو کہتے ہیں کل، مطلب کیا بن جائے گا؟ کھاؤ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کھاؤ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں یہ معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تجوید کا فائدہ یہی ہے کہ معنی میں تبدیلی نہیں ہوگی اگر آپ تجوید کا خیال رکھیں گے۔